رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، آج رمضان مبارک کی 17 تاریخ ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے بھی جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ رمضان مبارک کی 17 تاریخ تھی، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو نصرت عطا فرمائی اور کفر کو جڑوں سے کاٹ کر رکھ دیا۔ آج کے دن قرآن کریم نے یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اور باطل کو الگ کر دیا۔ آج کا دن حق اور باطل میں فرق کر دینے والا دن ہے۔ توجہ چاہوں گا، جہاد بنا ہے جہد سے۔ یہاں پر کچھ لوگ غلط معنی لیتے ہیں جہاد کا، تو ذہن میں رکھیں کہ جہاد بنا ہے جہد سے، اس کا معنی ہے کوشش کرنا۔ جہاد کو جہاد اس لیے کہتے ہیں کہ بندہ اپنے پروردگار کی رضا کے لیے، اپنے خالق و مولا کی دین کی سر بلندی کے لیے پوری قوت سے کوشش کرتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، جس جنگ میں اللہ کی رضا مقصود نہیں ہو، جس جنگ میں اللہ کے دین کی سر بلندی مقصود نہ ہو، بلکہ پیسہ مقصود ہو، دولت مقصود ہو، عزت مقصود ہو، زمین کا ٹکڑا مقصود ہو، اپنی قوم یا برادری کے لیے ہو، اپنے وطن کی حفاظت کے لیے ہو، جرت اور بہادری دکھلانا مقصود ہو، وہ جنگ تو ہوتی ہے لیکن جہاد نہیں ہوتا۔ اور جہاد کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلا، دشمن دین کو مٹانے کے لیے حملہ آور ہو اور اس کے سامنے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے لڑائی کرنا، یہ بھی جہاد ہے۔ دوسرا جہاد وہ ہوتا ہے کہ معلوم ہو کہ دشمن تیاری کر رہا ہے اور دین کی تیاری اور دشمن کی تیاری دین کے خلاف استعمال ہوگی، تو مسلمان اللہ کے دین پر چلنے والا اپنے نور بصیرت سے دیکھ لیتا ہے کہ اگر دشمن کی طاقت کو ختم نہ کیا گیا تو اسلام کی سر بلندی کے لیے خطرہ ہوگی، تو آگے بڑھ کر اس کے ختم کر دینا، یہ بھی جہاد ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ کفار مکہ، مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے حال پر چھوڑ دیتے اور وہ خود جو چاہتے کرتے، لیکن کفار و مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں بھی امن اور چین سے نہیں رہنے دیا۔ مشرکین طرح طرح سے سازش کرتے رہے، جنگ کی تیاریاں کرتے رہے، اسلحہ جمع کرتے رہے۔ آخر ابو سفیان کی قیادت میں انہوں نے ایک قافلہ ملک شام بھیجا کہ جو قافلہ تجارت کرے اور تجارت کے بعد مال کما کر لائے اور اس کے سرمایہ کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے۔ اور وہ قافلہ تجارت کر کے مال کما کر ہتھیار لے کر واپس آ رہا تھا۔ تو حضرات گرامی، جب مکہ مکرمہ سے ملک شام جائیں تو راستے میں مدینہ شریف آتا تھا۔ جب مشرکین مکہ کا قافلہ واپس ہونے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ، اللہ کی راہ میں نکلو، ہو سکتا ہے اللہ تمہیں مال غنیمت عطا فرمائے۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر جنگ کا نام نہیں لیا تھا کہ جنگ کرنے کے لیے نکلنا ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان تھا کہ ہم نے قافلے کے لیے نکلنا ہے۔ تو اب جلدی سے 313 کے قریب صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ اس قافلہ کے ساتھ نہایت مختصر سامان تھا، صرف 2 گھوڑے تھے اور 17 اونٹ تھے۔ صحابہ اکرام باری باری اونٹوں پر سواری کرتے تھے۔ ایک اونٹ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونٹ پر سوار ہوتے تھے، اور ہوتا یہ تھا کہ اونٹ پر ایک شخص سواری کرتا تھا اور باقی پیدل چلتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدل چلنے کی باری آتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے اور عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سواری فرمائیں، ہم پیدل چلتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، اے ابو لبابہ، تم دونوں پیدل چلنے میں مجھ سے زیادہ تیز تو نہیں ہو، میں بھی پیدل چل سکتا ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلتے رہے اور اپنی باری پر سواری کرتے رہے۔ تو حضرات گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل اس لیے کیا تھا، بتانا یہ تھا کہ جب بھی اسلام کسی سلطنت پر فائز ہوگا تو اس کی نشانی یہی ہوگی کہ سربراہ اقتدار حاکم اور عوام پر زیادہ فوقیت نہیں رکھتا ہوگا۔ جتنا عام آدمی کا حق ہوگا اتنا ہی حق برسر اقتدار کو بھی ملے گا۔ اسی نقطہ کو یاد کر لیں اور سمجھ لیں تو آپ کے ذہن میں اسلامی سلطنت کا نقشہ آ جائے گا۔ حضرات گرامی، اگر میں حاکم بن جاؤں یا کوئی مولوی یا پیر حاکم بن جائے اور سارا دن اور رات قرآن شریف پڑھ کر ٹی وی پر سنائے لیکن حقوق کے معاملے میں عدل نہ کرے، تو سمجھ لینا یہ قرآن تو پڑھتا ہے، یہ درود تو پڑھتا ہے، یہ ذکر تو کرتا ہے، یہ نمازیں تو پڑھتا ہے، ایسا شخص ہے تو مولوی، ایسا شخص ہے تو پیر، مگر اسلام کے نام پر دھوکہ دے رہا ہے۔ اسلامی سلطنت نہیں ہے۔ اسلامی سلطنت تبھی ہو سکتی ہے کہ جب حقوق کے معاملات میں حاکم اور عام آدمی دونوں برابری کے سطح پر آ جائے۔ تو حضرات گرامی، میدان جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر ایک چھڑی تھی، عصا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ، اپنے غلاموں کی صفیں درست فرما رہے تھے۔ ایک صحابی جن کا نام تھا حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ، وہ لائن سے ذرا آگے کھڑے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی اس کے پیٹھ پر ماری اور فرمایا کہ اے سواد، صف کے اندر ہو جاؤ۔ تو حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف کے اندر آ گئے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے لگے اور جنگی ہدایات دینے کے لیے سامنے آئے تو یہی صحابی حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج مجھ پر زیادتی ہو گئی ہے، مجھے بدلہ دیجیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھ سے کیا زیادتی ہوئی ہے؟ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زیادتی یہ ہو گئی ہے کہ آپ لائن درست فرما رہے تھے، آپ مجھے زبانی بھی ارشاد فرما سکتے تھے کہ صف کے اندر آ جاؤ، لیکن آپ نے میری پیٹھ پر چھڑی ماری، یا رسول اللہ مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، اب صحابہ اکرام غصے سے لال پیلا ہو گئے کہ عین میدان جنگ میں کمانڈر ان چیف، جو کہ دنیا کے کمانڈر نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب ہیں، ان سے بدلہ مانگ رہا ہے۔ اب صحابہ اکرام غصے میں آ گئے کہ عین میدان جنگ میں کمانڈر ان چیف، جو کہ دنیا کے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہے، ان سے بدلہ مانگ رہا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی اس صحابی کے ہاتھ میں دے دی اور فرمایا کہ مجھ سے بدلہ لے لو۔ اس صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو بدلہ پورا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ کیوں؟ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس لیے کہ جب آپ نے میرے پیٹھ پر چھڑی ماری تھی تو میرا پیٹھ ننگا تھا اور آپ کے پیٹھ مبارک پر کرتا موجود ہے، آپ بھی پیٹھ سے کرتا مبارک اٹھائیے تاکہ بدلہ پورا ہو جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا تو حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھڑی رکھی اور آگے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ مبارک سے اپنا پیٹھ مبارک ملنے لگے۔ حضرت سواد نے عرض کیا، یا رسول اللہ،
میری کیا اوقات ہے کہ میں آپ سے بدلہ لے سکوں؟ یا رسول اللہ آپ کے ایک اشارے پر تو جان بھی قربان ہے۔ یا رسول اللہ مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ اسی جنگ میں میری شہادت ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ میری خواہش یہ تھی کہ اس آخری لمحات میں اپنا جسم آپ کے جسم کے ساتھ مس کر لوں۔ سب کہو سبحان اللہ۔ یہ جذبہ محبت صحابہ کا۔ حضرات گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے جانثاروں کے ساتھ نکلے تو ابو سفیان کو کسی طرح پتہ چل گیا، تو کافروں نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا اور ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے مکہ شریف پہنچ گئے۔ جب کفار مکہ شریف پہنچے تو اتنی میں مکے والے بڑے جوش اور خروش کے ساتھ تیاری کر رہے تھے، کیونکہ ابو سفیان نے پہلے ہی پیغام بھیج دیا تھا کہ ہم آ رہے ہیں، تم تیاری شروع کرو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ قافلے کی خبر لانے سے، قاصد کے مکہ شریف پہنچنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت عاتکہ بنت عبد المطلب، انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ کوئی آدمی پہاڑی پر کھڑا ہو کر اعلان کر رہا ہے کہ مکہ والوں جلدی کرو، 3 دن کے اندر اندر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور پھر حضرت عاتکہ بنت عبد المطلب نے یہ خواب دیکھا کہ اس آدمی نے پہاڑ پر چڑھ کر ایک پتھر پھینکا تو پتھر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل ہو کر اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہر گھر مکہ شریف کے گھر میں پہنچ گیا۔ حضرت عاتکہ نے صبح اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا یہ خواب بیان کیا، تو ان کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اور انہوں نے حضرت عاتکہ نے کہا کہ مجھے یہ خواب آیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ مکہ والوں پر 3 دن کے اندر کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی۔ حضرت عباس بن عبد المطلب نے اپنی بہن سے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے، لیکن کسی کو یہ خواب مت بتانا، لیکن جب بات دوسروں کو بتا دی جائے تو راز کہاں رہتی ہے۔ یہ بات چلتے چلتے ہوتے ہوتے ابو جہل تک پہنچ گیا کہ حضرت عاتکہ بنت عبد المطلب نے یہ خواب دیکھا ہے۔ ابو جہل بڑے غصے کے عالم میں آ کر کہنے لگا کہ اے بنو ہاشم، پہلے تمہارے اندر ایک مرد نبی تھا، اب عورتوں نے بھی دعویٰ نبوت کر دیا ہے۔ اگر 3 دن کے اندر اندر تمہاری بہن عاتکہ کے اس خواب کی تعبیر تمہارے سامنے نہ آئی تو میں مکہ کے گلیوں اور بازاروں میں یہ اعلان کر دوں گا کہ بنو ہاشم کا خاندان جھوٹوں کا خاندان ہے۔ تو حضرات گرامی، ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا۔ اب تیسرا دن گزرنے لگا اور اسی وقت شام کے وقت ابو سفیان کا قاصد مدینہ پہنچ گیا۔ اب لوگوں کے اندر اشتعال پیدا ہو گیا کہ قافلے کو بچانا ہے، کیونکہ مکہ کا کوئی آدمی ایسا نہیں تھا کہ جس کی سرمایہ کاری اس قافلے میں نہ ہوئی ہو۔ ہر آدمی اپنا مال بچانے کے لیے تیار کرنے لگا، ہر کوئی تیار ہو گیا، لیکن امیہ بن خلف نے بہت کوشش کی کہ میں نہیں جاؤں، لیکن پھر ابو جہل کے اصرار پر وہ نکل پڑا۔ امیہ بن خلف اس لیے انکار کر رہا تھا کہ امیہ جب بھی تجارت کے لیے ملک شام جاتا تھا تو مدینہ منورہ میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ٹھہرتا تھا، اور جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ آتے تھے تو امیہ کے یہاں ٹھہرا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ آئے اور امیہ سے کہنے لگا کہ مجھے عمرہ ادا کرنا ہے، لیکن اس وقت جب رش ذرا کم ہو۔ امیہ نے کہا ٹھیک ہے۔ دوپہر کے وقت رش ذرا کم ہوا تو حضرت سعد بن معاذ اور امیہ خانہ کعبہ کے طواف کرنے کے لیے نکلے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ طواف کر رہے تھے، تھوڑی دیر کے بعد ابو جہل بھی آ گیا۔ جب ابو جہل نے حضرت سعد بن معاذ کو دیکھا تو امیہ سے کہنے لگا کہ اے امیہ، یہ یثرب کا رہنے والا، یہ ہمارے دین کا دشمن ہے، اور تو اس کے ساتھ اتنی محبت کیوں بڑھاتا ہے؟
تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ تو اس کو اپنے گھر پر ٹھہرائے اور اس کے ساتھ دوستی کرے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل سے فرمایا کہ زیادہ بک نہ کرو، تجھے کیا تکلیف ہے؟ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو ڈانٹا تو امیہ کہنے لگا کہ سعد تجھے خیال کرنا چاہیے تھا کہ ابو جہل تو ہمارا سردار ہے اور ہمارے سردار کے ساتھ تجھے ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیہ، میں نے اللہ کے سچے رسول سے یہ سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ امیہ کو میرے صحابہ قتل کریں گے۔ امیہ، تجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام قتل کریں گے اور بڑی ذلت کے ساتھ تجھے قتل کریں گے، اور تو بڑھ بڑھ کے ابو جہل کا ساتھ دے رہا ہے، حالانکہ دونوں کا دین الگ تھا۔ امیہ کافر تھا اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان تھا۔ حضرت سعد بن معاذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا تھا اور امیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے والا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا، توجہ چاہوں گا، چاہیے تو یہ تھا کہ امیہ کہتا کہ ہم نے دیکھا ہے تمہارے نبی کی باتوں کو، لیکن امیہ فوراً ڈر گیا اور کانپنے لگا، اور امیہ نے کہا کہ واقعی تمہارے نبی نے ایسا کہا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں۔ امیہ کہنے لگا کہ اچھا مجھے یہ بھی بتاؤ کہ تمہارے نبی نے کیا کہا تھا کہ میں مکے میں قتل ہوں گا یا مکے سے باہر؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے تو یہ پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تجھے قتل کریں گے۔ حضرات گرامی، امیہ ڈر گیا اور وہیں پر طواف کو چھوڑ دیا اور اپنے گھر آ کر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ بیڑا غرق ہو گیا۔ بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ امیہ کہنے لگا کہ آج سعد نے مجھے یہ بتایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں پیشن گوئی کی ہوئی ہے کہ مجھے ان کے ساتھ ہی قتل کریں گے۔ امیہ کی بیوی کہنے لگی کہ امیہ پھر تو تم بچ کے رہنا، اس لیے کہ آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات غلط ثابت نہیں ہوئی ہے، تمہیں احتیاط کرنا ہوگا، تمہیں بچ کے رہنا ہوگا۔ تو حضرات گرامی اب دیکھیے کفار کا عقیدہ، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن تھے، لیکن ان کا بھی یہ یقین تھا کہ جو بات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نکل جاتی ہے وہ پوری ہو کر رہتی ہے۔ تو امیہ بن خلف اسی لیے کہتا تھا کہ میں نہیں جا سکتا، اور ابو جہل نے بڑا زور لگایا لیکن امیہ نہیں مانا۔ اس نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ اگر میں گیا اور پھر میں مارا گیا۔ اور پھر ادھر حضرت عاتکہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب بھی بڑا مشہور تھا۔ ابو جہل کے بار بار اصرار پر امیہ کے ذہن میں ایک بات آئی، انہوں نے یہ سوچا کہ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں لیکن میں راستے سے ہی واپس آ جاؤں گا۔ امیہ نے ایک تیز رفتار سواری لیا، تیز رفتار اونٹ لیا، انہوں نے سوچا کہ 2-4 منزل چلوں گا پھر واپس آ جاؤں گا۔ ادھر اللہ کی شان دیکھیں، امیہ سوار ہو گیا۔ میں کہتا ہوں کہ امیہ واپسی کے لیے سواری نہیں کر رہا تھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اسے کھینچ کر بدر کو لے جا رہا تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ اے امیہ بن خلف، تو میرے بلال پر زیادتی کرتا رہا، تو میرے بلال پر ظلم کرتا رہا، وہ وقت آنے والا ہے کہ تجھے میرے صحابہ جہنم میں پہنچائیں گے۔ اور ان کی بیوی روکتی رہی کہ نہیں جاؤ۔ امیہ کہنے لگا کہ خیر ہے میں جا رہا ہوں لیکن واپس آ جاؤں گا، لیکن آنا کہاں تھا؟ تو حضرات گرامی، جب قافلہ آ گیا تو ابو سفیان بچ بچا کر پہنچ گیا۔ تو وہ مکے والوں سے کہنے لگا کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ قافلہ بچ کر آ جائے، قافلہ تو بچ کر آ گیا، اب تمہارے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ تم لوگ واپس آ جاؤ اور لڑائی کے لیے آگے نہ جاؤ۔ ابو جہل جو اس وقت بڑے غرور میں تھا، بڑے تکبر میں تھا، کہنے لگا کہ نہیں، ہم بدر جائیں گے، وہاں جا کر شراب پیئیں گے، وہاں جا کر عیاشی کریں گے، اور پھر وہاں سے ہم واپس آ جائیں گے تاکہ مسلمانوں پر دہشت طاری ہو جائے۔ ادھر ابو جہل عیاشی کا پروگرام بنا رہا تھا، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو جمع کیا
اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں، قافلہ تو بچ کر چلا گیا، مکہ والے لشکر لے کر آ گئے ہیں، اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، اب بتاؤ کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ کا حکم ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آپ کا حکم ہو۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ارشاد فرما رہے تھے کہ لوگوں مجھے مشورہ دو، لوگوں مجھے مشورہ دو، لوگوں مجھے مشورہ دو۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کا اشارہ ہم انصار کی طرف تو نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تمہاری طرف اشارہ ہے۔ حضرت سعد بات کو سمجھ گئے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت عقبہ ہوئی تھی تو وہاں انصار کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاہدہ ہوا تھا کہ جب ہم مکہ میں ہوں گے اور باہر سے ہم پر کوئی حملہ کرنے کے لیے آئے گا تو تم لوگ اس کی دفاع کرو گے، اور اگر ہم مدینے سے باہر نکل کر اگر ہمیں لڑنا پڑا تو اس کے بارے میں معاہدہ میں کوئی ذکر نہیں تھا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے تھے کہ مجھے مشورہ دو۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے تو آپ کو سچا جان کر، ہم نے آپ کو اللہ کا حبیب جان کر کلمہ پڑھا ہے، یا رسول اللہ اب آپ کی مرضی ہے، جیسے حکم فرمائے ہم انصار آپ کے حکم پر عمل کریں گے۔ اور یا رسول اللہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم موسیٰ علیہ السلام کی امت نہیں ہے، یا رسول اللہ ہم تو آپ کی امت ہے، اور یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم فرمائیں گے تو ہم آپ کے اندر بھی چھلانگ لگا دیں گے، لیکن ہمیں رب کعبہ کی قسم ہے کہ ہم اپنے قدم کو پیچھے نہیں ہٹائیں گے۔ تو حضرات گرامی، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ تمہیں مبارک ہو، اے میرے صحابہ تمہیں مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، اللہ نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ پیارے حبیب دو چیزیں ہیں، لشکر یا قافلہ، ان دونوں میں سے ایک چیز آپ کو عطا کروں گا۔ تو حضرات گرامی، بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی لڑائی سے ایک دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے ہاتھ میں ایک چھڑی مبارک تھی، عصا مبارک تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نشان لگا رہے تھے کہ یہاں پر ابو جہل کی لاش گرے گی، یہاں پر عتبہ کی لاش گرے گی، یہاں پر امیہ کی لاش گرے گی، یہاں پر ولید کی لاش گرے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم ہے رب ذوالجلال کی کہ جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگایا تھا وہاں سے ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑا۔ تو حضرات گرامی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں نشان لگایا تھا ابو جہل وہیں قتل ہوا، جہاں نشانات لگائے تھے کفار کی موت وہیں پر گری، ان کی لاش وہیں پر پڑی تھی۔ اب جب کہ امیہ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن بھاگ نہیں سکا، ادھر ابو جہل اور اس کے ساتھی شراب پی رہے تھے، عیاشی کر رہے تھے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حبیب سر سجدے میں رکھ کر گڑ گڑا کر دعائیں فرما رہے تھے۔ حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، جب جہاد ہوتا ہے، جب جنگ ہوتی ہے، جب لڑائی ہوتی ہے، ایسے وقتوں میں مسلمان کا انداز اور ہوتا ہے اور کافروں کا انداز اور ہوتا ہے، کفار کے طریقے پر چلنے والوں کا انداز اور ہوتا ہے، مگر مسلمانوں کا بھروسہ ہوتا ہے اللہ پر، مومن بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور امداد پر، اور کافر بھروسہ کرتا ہے ہتھیاروں اور افرادی قوت پر۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اور مومن بھروسہ کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح و نصرت پر۔ جب قوم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے
اور قوم اللہ کی حمد بیان کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فتح نصیب فرماتا ہے۔ تو حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کب آتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کب آتی ہے؟ جب قوم میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، جب قوم میں اللہ کا خوف نہ رہے، جب قوم ناچ اور گانوں کی طرف مائل ہو، جب قوم کی بھاگ دوڑ شرابیوں کی طرف ہو، جب قوم طریقہ کفار پر چلے، ایسے لوگوں کو اللہ کی مدد نہیں ملتی بلکہ شکست نصیب ہوتی ہے۔ تو حضرات گرامی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ساری دنیا کے ولی مل جائیں، صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ سارے دنیا کے کتب مل جائے، صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ سارے دنیا کے عابد اور ابدال مل جائے، صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ سارے صحابہ مل جائے، نبی کے برابر نہیں ہو سکتے، اور سارے نبی مل جائے، اللہ کے حبیب کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے امام ہیں۔ توجہ چاہوں گا، سوچنے کی بات ہے کہ میں اور آپ 2 منٹ کے لیے دعا مانگے یا 5 منٹ کے لیے دعا مانگے تو دل کو تسلی ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ بھی تھا کہ پیارے حبیب، ہم آپ کو 2 چیزوں میں سے ایک چیز عطا فرمائیں گے، قافلہ یا لشکر۔ قافلہ تو بچ کر چلا گیا، لشکر سامنے تھا اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا۔ تو حضرات گرامی، 17 رمضان مبارک کی رات تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کر دعائیں مانگی۔ ساری رات گزر گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، اے رب العالمین، اے پروردگار عالم، آج مسلمانوں کو اگر شکست ہو گئی تو پوری دنیا میں تجھے اللہ کہنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، مولا تجھے سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرات گرامی، وہ محبوب رب العالمین بھی ہے، اس کے اللہ کا وعدہ فتح بھی ہے، اسے اللہ کی بے نیازی پر بھی یقین ہے، اللہ کی رحمت پر بھی یقین ہے، اللہ کی قدرت پر بھی یقین ہے، اللہ کی نصرت پر بھی یقین ہے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہایت عاجزی کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاس موجود تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے تھام لیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس قدر آپ آزاری سے دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ سے وعدہ، آپ کی دعا تو مستجاب الدعوات ہے، اللہ کی نصرت و رحمت آ رہی ہے۔ تو حضرات گرامی، توجہ چاہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے نصرت مانگنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا کہ بندے کا بھروسہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہمیں یاد الہی میں رہنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو حضرات گرامی، بہرحال امیہ بن خلف بچتا پھرتا تھا کہ میں کسی طرح بچ جاؤں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدبخت کو دیکھا تو اس بدبخت نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت ظلم کیے تھے۔ یہ ظالم کہا کرتا تھا کہ بلال، تو میرا غلام ہے اور کلمہ میرے دشمن کا پڑتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے کہ اے امیہ، تو میرے جسم کا مالک ہے مگر میری جان کا مالک میرا مصطفیٰ ہے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی دیکھا تو کہا کہ لوگوں، یہ اللہ و رسول کا دشمن ہے، اس کو پکڑو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا تھا، آپ کے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اور اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم، جب یہ معراج سے اترے تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بہرا چلے، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے۔ تو حضرات گرامی، اب صحابہ نے تو اسے مارنا تھا، صحابہ نے اسے بے دردی سے اس بدبخت کو قتل کر دیا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی تھا کہ امیہ بھی مارا جائے گا اور ابو جہل بھی مارا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ بھی مارا گیا۔ جب ابو جہل کو کافی زخم آ گیا، جب یہ لعین مرنے لگا تو اس کے چھاتی پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ ابو جہل نے ان سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں عبداللہ ابن مسعود ہوں۔ ابو جہل کہنے لگا کہ ہائے کیسا زمانہ آ گیا ہے کہ ایک نیچی ذات کا آدمی مجھ جیسے سردار کی چھاتی پر چڑھ گیا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بدبخت، یہ اللہ کی شان ہے کہ مجھے تجھ جیسے آدمی کے سینے پر بیٹھا دیا۔ ابو جہل نے کہا کہ تم نے کیا کرنا ہے، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا کروں گا، تمہارا گردن کاٹوں گا۔ ابو جہل نے کہا کہ دیکھ میں سردار ہوں اور سردار کی گردن بڑی ہوتی ہے، تو میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ پتہ چلے کہ یہ سردار کی گردن ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا سر لے کر حاضر ہوئے اور اپنے اس مکالمہ کا ذکر کیا جو اس کے ساتھ ابو جہل نے کیا تھا کہ میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ پتہ چلے کہ یہ سردار کا سر ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مولا تیری قدرت پہ قربان جاؤں کہ ایک فرعون تھا تیرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا، اور ایک فرعون ہے تیرے حبیب محمد رسول اللہ کا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا فرعون مرا تو کہنے لگا آمنا ربی ہارون و موسیٰ، کہ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، لیکن جو میرا فرعون تھا یہ اتنا بدبخت تھا کہ مرتے وقت بھی غرور اور تکبر اس میں زیادہ ہی رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس متکبر کو رسوا کر دیا۔ حضرات گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز جنات کو واعظ کرنے کے لیے نکلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ متکبرین کے مقابلے میں عاجز لوگوں کو کھڑا کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنوں کو واعظ کرنے کے لیے نکلے تو فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جس میں ذرہ برابر بھی تکبر نہیں ہے، ذرہ برابر بھی تکبر نہ ہو، جو عاجزی کا پیکر ہے وہ میرے ساتھ چلے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا۔ اب غور فرمائیے، توجہ چاہوں گا، ادھر سب سے عجز والے، انکساری والے عبداللہ ابن مسعود ہے، اور ادھر سب سے بڑا متکبر ابو جہل تھا۔ ایک عاجز نے ایک متکبر کو قتل کر دیا۔ اب ہماری سوچ ہے کہ تکبر والے کا مقابلہ متکبر ہی کرنا چاہیے، تو حضرات گرامی یہ سوچ کو تبدیل کرو کہ متکبر کا مقابلہ متکبر ہی کر سکتا ہے۔ یہ فکر تبدیل کرو کہ بدماش ہی بدماش کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ارے جب تک یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی، جب تک عاجز لوگ آگے نہیں آئیں گے، متکبرین کا مقابلہ نہیں ہو سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح و نصرت عطا فرمائی۔ 70 کفار مارے گئے، 70 کفار گرفتار ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، کہ اے مسلمانوں تم اللہ کی قدرت کو دیکھو، اللہ نے تمہیں اس وقت فتح عطا فرمائی جب کہ تم بے سر و سامان تھے۔ تو حضرات گرامی یہ تو 1400 برس پہلے کا واقعہ ہے، لیکن آج بھی ہمیں بھروسہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، آج بھی ہمیں بھروسہ ہے تو اپنے اللہ کی طاقت پر، آج بھی ہمیں یقین ہے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر۔ مسلمانوں، خدا کا کرم ہوتا ہے ان پر جو ایمان والے ہو، اس لیے کہ ایمان اندر ہونا یہ شرط ہے، تمہارے اندر ایمان ہونا یہ شرط ہے۔ اللہ نے میدان بدر میں بھی فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی۔ 1000 فرشتے پہلے آئے، پھر 3000 فرشتے، پھر 5000 فرشتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے دوست، اس وقت بھی فرشتے مدد کو آئے تھے۔ اگر آج اپنا ایمان پکا کر لو، آج اللہ پر یقین کر لو،
آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں رکھو گے، یقیناً اللہ کی مدد تمہارے لیے ضرور آئے گی۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، پیشہ مبارک۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گرو قطر اندر قطار اب بھی۔ تو حضرات گرامی، لیکن یہ کب آتی ہے؟ اللہ کی نصرت کب آئے گی؟ اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب تم اپنے اندر ایمان پیدا کر لو، عاجزی کا پیکر بن جاؤ، بغض، کینہ، تکبر اس کو ہٹا دو اور عاجز کا پیکر بن جاؤ، پھر دیکھو کہ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ تو بہرحال حضرات گرامی، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج 17 رمضان مبارک ہے۔ کسی نے سوال بھی کیا تھا، ان کا جواب بھی انشاءاللہ دیتا ہوں۔ آج یوم وصال سیدہ عائشہ صدیقہ بھی ہے۔ تو چلتے چلتے آپ کی توجہ ایک خاص بات کی طرف کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ جب حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگی، یہ واقعہ اکثر بیان کیا جاتا ہے، اس لیے میں یہاں اطمینان سے آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اچھا، تو حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگی، پاکی کی گواہی کس نے دی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایام شیرخوارگی میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، گواہی کس نے دی؟ وہ بھی شیرخوار بچے نے۔ رب کتنا بڑا قادر مطلق ہے کہ پاکی کی گواہی وہ شیرخوار بچوں سے دلا دیتا ہے۔ اور آگے آؤ، دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی تہمت لگی۔ سنو، اگر میرا رب چاہتا تو وہ شیرخوار بچے پاکی کی گواہی دے دیتے، اگر میرا رب چاہتا تو وہ مدینہ کی کنکریاں پاکی کی گواہی دے دیتے، اگر میرا رب چاہتا تو درخت کے پتے پاکی کی گواہی دے دیتے، اگر میرا رب چاہتا تو دریا کے قطرے پاکی کی گواہی دے دیتے، اگر میرا رب چاہتا تو فلک کے تارے بھی پاکی کی گواہی دے دیتے۔ مگر میرے خدا نے فیصلہ عجیب فرمایا کہ محبوب یہاں کا معاملہ عجیب ہے، وہاں بچوں نے گواہی دی تھی، مگر یہاں تو انتظام کچھ یہ ہے کہ سب کو حکم ہو چکا تھا کہ اے ستاروں تم بھی خاموش رہو، اے ذروں تم بھی خاموش رہو، اے دریا کے قطروں تم بھی خاموش رہو، اے پتھر تم بھی خاموش رہو، اے درخت کے پتوں تم بھی خاموش رہو، اے میرے محبوب آپ بھی خاموش رہو۔ یہ تمہاری زوجہ محترمہ کی بات ہے، میں گواہی دوں گا، بچوں سے گواہی نہیں دلواؤں گا، بلکہ دنیا کی کسی بھی چیز سے گواہی نہیں دلواؤں گا۔ لہذا اے محبوب، حکمت یہ ہے کہ آپ بھی خاموش رہو، گواہی میں دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو حضرات گرامی، واقعی بڑا اچھا ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی دی، ورنہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے تو بات رسول کی گواہی تک ہوتی، تو جو رسول کہتے وہ حدیث بنتی، اور یہاں تک بات ہمیں تک جب پہنچتی تو راویوں کا کیا کیا حال ہوتا، اور دشمن رسول حضرت عائشہ کی شان و عظمت کے اوپر نہ جانے کیسے کیسے داغ لگاتا، حدیث میں جرح کرتا، راویوں سے ٹکراتا، متن سے الجھتا، نہ معلوم کیا کیا کرتا۔ لہذا اہتمام یہ فرمایا گیا کہ اے محبوب تم بھی نہ بولو، اے محبوب اگر تم بولو گے تو حدیث بنے گی، میں گواہی دوں گا تو وہ قرآن کا جز ہوگی، اور اگر جب یہ قرآن ہے لہذا جو اس پاکی کا انکار کرے اس کا کفر ازہر من الشمس ہے۔ تو حضرات گرامی، یہاں پر یہ وہابی بدعقیدہ لوگ، کچھ بیوقوف لوگ یہ سوچتے ہیں کہ رسول کو اگر معلوم ہوتا تو کیوں نہیں بولے، کیوں نہیں گواہی دی، پاکی کی گواہی خود کیوں نہیں دی؟ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں تھی۔ ارے نادانو، بے وقوفو، رسول کو معلوم ہے، جبھی تو خاموش ہے کہ ادھر سے قرآن کی آیت آنے والی ہے،
قرآن کی آیت آنے والی ہے، فرش والے تیرے شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیرے شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اگر خاموش رہوں تو ہی سب کچھ ہے، اگر خاموش رہوں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ تو حضرات گرامی ادب سے کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ